اس وقت پاکستان کئی مسائل کا شکار ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ اس کی معیشت ہے، یعنی پچھلے کئی دہائیوں سے اس کی میکرو اکنامک ویریبل میں ایشوز آتے رہتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم لیٹ نہیں ہیں۔ ہم ان مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ ضروری ریفارمز لائے۔ ویتنام ہمارے سامنے ایک سکسیسفل ایگزامپل ہے۔ ورلڈ بینک کا جو کرائٹیریا ہے $1.9 اے ڈے، اس کے مطابق مڈ 1980 میں ویتنام کے 70% پاپولیشن پور تھی، اور اسی طرح ان کا جی ڈی پی پر کیپیٹا انکم 200 اور 300 کے درمیان لائی کر رہا تھا۔ پھر ویتنام کی گورنمنٹ نے کچھ اکنامک اور سوشل ریفارمز لانچ کی، جس کو DIMI کا نام دیا گیا۔ ان ریفارمز کا مقصد یہ تھا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی رول کو اکانومی میں اسٹرینتھن کیا جائے اور اپنی اکانومی کو فورن انویسٹرز کے لیے کھول دی جائے۔ ان انیشیٹو کی وجہ سے ویتنام کی پاورٹی 2020 میں 17% سے ریڈیوس ہو کے صرف 2% رہ گئی، اور 2020 میں جی ڈی پی پر کیپیٹا مڈ 1980 کا 12 ٹائمز رہا، یعنی 2800۔ ورلڈ بینک کے مطابق ویتنام نے 3 چیزیں کیے۔ ان میں سب سے پہلا ایشین اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے تاکہ ٹریڈ کو لبرلائز کیا جا سکے۔ ویتنام نے 72 ممالک کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیے اور 165 ممالک کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ بلڈ کیے۔ اس میں 1995 میں ویتنام نے دی ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ نیشن کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا، پھر 2000 میں USA کے ساتھ، اور 2007 میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو جوائن کیا۔ ریسنٹ ڈیکیڈ میں ویتنام نے جاپان، ساؤتھ کوریا اور یورپی یونین کے ساتھ 12 ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیے۔ 15 نومبر 2020 کو ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ اسٹیبلش ہوئی۔ اس فیکٹ میں ویتنام ایک اہم رکن ہے۔ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ تقریباً $500 بلین جو ہے وہ جنریٹ کرے گا اور گلوبل ریونیو میں $209 بلین کا اضافہ کرے گا۔ ویتنام نے اپنے اوپن ڈور پالیسی سے فائدہ اٹھایا اور پچھلے 3 دہائیوں میں اپنے ملک کو ایک مینوفیکچرنگ ہب ڈیولپ کیا، اور کئی سگنیفیکنٹ بزنسز جس میں انٹل ہے، سیمسنگ ہے، ایڈیڈاس ہے اور نائکے ہے، اس نے اپنے بیسز وہاں اسٹیبلش کیے۔ اب دنیا میں تقریباً ہر 10 فون میں سے ایک فون جو ہے وہ ویتنام کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت ویتنام ٹیکسٹائل، فوڈ فیئر، الیکٹرانک گوڈز اور باقی گوڈز کا میجر ایکسپورٹر ہے۔ دوسرا کام، ویتنام نے اپنے ملک کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جو رینک ہے اس کو بہتر کیا، یعنی 2007 میں وہ 104 پوزیشن پہ تھے۔ انہوں نے اس رپورٹ کے تناظر میں جو بھی کنسٹرینٹ ایک بزنس مین فیس کر رہا تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس پہ کام کیا۔ ایز اے ریزلٹ ویتنام نے 2020 میں اپنی پوزیشن کو 104 سے بہتر کر کے 70 پہ لایا۔ اس کے لیے انہوں نے جن ایریا پہ کام کیا وہ کانٹریکٹ انفورسمنٹ میں امپرومنٹ دی، الیکٹرسٹی اور کریڈٹ کی ایکسیس کو امپروو کیا، اور ٹیکس کی پیمنٹ اور کراس بارڈر ٹریڈ میں امپرومنٹ لائی۔ ان انیشیٹو کی بدولت ورلڈ اکنامک کمپیٹیٹو انڈیکس نے ویتنام کو 2019 میں 66 پوزیشن دی، جو 2006 میں 77 تھی۔ اسی طرح گلوبل انوویٹو انڈیکس 2021 میں ویتنام کو 132 ممالک میں سے 44 رینک دی، یعنی ویتنام ان 4 مڈل انکم اکانومیز میں سے ہے اب اکارڈنگ ٹو گلوبل انوویشن انڈیکس کہ وہ گلوبل انوویشن کو ری شیپ کرنے کی پوٹینشیل رکھتا ہے، یعنی اس وقت چائنا جیسی بڑی معیشت کا مقابلہ کر سکتا ہے ویتنام گلوبل انوویشن میں۔ تیسرا، ویتنام نے اپنے ہیومن اور سوشل کیپٹل پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، جس کی وجہ سے اسکل لیبر فورس کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیونیس بھی انکریز ہوئی۔ اور اسی طرح HDI کے مطابق، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے مطابق، ویتنام کی سکور 0.682 جو کہ 2016 میں تھا بڑھ کے 0.706 ہوئی 2020 میں، یعنی وہ اب ان ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جہاں ہیومن ڈیولپمنٹ ہائر ڈگری کی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کس طرح سسٹینیبل اکنامک گروتھ کا گول اچیو کر سکتا ہے۔ اس کے لیے سمپل آنسر یہی ہے کہ وہ ویتنام کے جو فوڈ سٹیپ ہے اسے فالو کرنا ہوں گے، یعنی اس میں سب سے پہلے پاکستان نے اپنے جو نیبرز ہے یا جو دوسرے ممالک ہے ان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کرنے ہوں گے، اور ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ ممالک کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ بلڈ کرنے ہوں گے۔ دوسرا کام جو پاکستان نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو پولیٹیکل، سوشل اور جو اکنامک انوائرمنٹ ہے اس کو اسٹیبلائز کرنا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ اٹریکٹ کر سکے۔ تیسرا کام، اپنے ایکسپورٹ انڈسٹریز کو کمپیٹیٹیو بنانے کے لیے ہیومن کیپٹل پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی۔
اس سے نہ صرف ہمارے ایکسپورٹ بڑھیں گے بلکہ ہمارے بہت سے لوگ جو باہر کام کر رہے ہیں وہاں سے ریمیٹنسز کی فلو بھی انکریز ہو